بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم اور تاریخی لمحے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی آخری رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں اس بابرکت لمحے کی تفصیل کی طرف۔ غار حرا کی رات۔ مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی سب سے پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یہاں کی راتیں نہایت پرسکون اور خاموش ہوتی ہیں۔ چاروں طرف پہاڑ، اوپر چمکتے ہوئے ستارے اور نیچے شہر مکہ کی گلیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں تنہا جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اسی غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مگن رہتے، نہ کھانے پینے کی فکر ہوتی، نہ دنیا کی گہما گہمی کی پرواہ، صرف دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کرتے۔ اسی دوران ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، اچانک ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی۔ وہ تھے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ اقرا یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے بھیجا اور کہا، اب پڑھو۔ پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ بزرگی والا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورۃ العلق کی یہی 5 آیات تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے غار سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت بوجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ پر پہلی بار جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر غار حرا سے گھر جا پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھ پر اڑا دو، اڑا دو، یعنی وہ کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کمبل اڑا دیا اور بہت پیار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں پیش آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور ان کو پڑھنے کے لیے 5 آیات کا دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ایک اہل علم تھے، اہل کتاب عالم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا اور کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں اس دن زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یعنی وہ آنے والے وقت کی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اسلام کی خفیہ دعوت کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ پھر بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ قریبی دوستوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق اور آزاد کردہ غلام میں حضرت زید بن حارثہ نے ایمان لایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کئی بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ 3 سال خفیہ دعوت کے بعد، 3 سال اسلام کی خفیہ تبلیغ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کے آغاز کا حکم ہوا۔ 3 سال تک دعوت خفیہ رہی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنے قبیلے کو کھلم کھلا اسلام کی طرف بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کو پکارا۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے الصادق اور الامین کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر جان لو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ سن کر ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور کہا، ہلاکت ہو تم پر، کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی موقع سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن اسلام کا دشمن تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہلاکت ہو ابو لہب پر، وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو۔ ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے۔ سیرت النبی کے سیریز کے اس ویڈیو کے حصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی دعوت میں صبر، استقامت اور سچائی سب سے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی صبر کا دامن چھوڑا نہ ہی استقامت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد بہت سے دشمن ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تکلیف پہنچاتے۔ نبی یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم حصہ جس میں وحی کا آغاز ہوا اور اسلام کی پہلی کرن دنیا پر چمکی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ قریش نے
اسلام کی دعوت کی مخالفت کیسے شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف دیکھی، لیکن صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔